اب افنان بلا وجہ بیچارے بھڑک رہے تھے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کہنا ہے. پھر خان صاحب کے بارے میں وہی بیانات اس نے دیے جو شیر افضل مروت کے جب شو میں تھے اور دیے. مجھے بھی ہاتھوں پائی کرنے آتی ہے، مجھے بھی ہاتھ چلانا آتا ہے، لیکن میں پہلے آپ کو لاجواب کروں گا. بلیک بیلٹ ہے وہ، اور پھر اگر کوئی بلیک بیلٹ ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں پہلے تو اس نے کوئی نام لیا بی بی صاحبہ کا غلط، میں نام نہیں لینا چاہتا جو اس نے لیا. تو میں نے اسے یہ کہا کہ آپ نام تمیز سے لیں. میں اگر نواز شریف، مریم یا کسی کا نام لوں گا تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، تو نام سیدھا لیں. تو نام تو اس نے فوراً ہی کہہ دیا افنان نے کہ نہیں میں نے تو نام غلط نہیں لیا، میں تو بالکل بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہا ہوں. تو آگے چلتے ہوئے تو میں نے انہیں جواب دیا، اور جواب ایسا دیا کہ پھر ان کے پاس جواب رہا کوئی. اور انہوں نے جو کہا نا کہ اسرائیل کا ایجنٹ، تو میں نے انہیں ثابت کیا کہ کیسے آپ لوگ ایجنٹ ہیں. اور کیا جواب کیا دیا آپ نے، آپ بتائیں ذرا. دیکھیں میں نے اسے بڑا واضح کہا ہے کہ آپ ایجنٹ وہ ہے یا ایجنٹ آپ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر، امریکہ کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ مل کر آپ نے پاکستان کی آئینی حکومت گرائی. اور فلسطین کے حوالے سے میں نے بڑا ان کو واضح کہا کہ آپ ایک بیان بھی دکھا دیں کہ آپ نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف دی. امریکہ تو ہتھیار بھجوا رہا ہے کیونکہ آپ اس کے ایجنڈے کے اوپر ہیں. تو پھر ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، وہ زبانی شور مچا رہے تھے، زور زور سے بول رہے تھے. میں نے کہا دلائل سے بات کریں. پھر اگر کوئی وہ آگے بڑھتے تو پھر میرے پاس بھی، میں بھی بالکل خالی تو نہیں بیٹھا ہوا. آپ کا کون سا بیلٹ ہے؟ دیکھیں بیلٹ ہمارا کالا کوٹ ہے، بلیک کوٹ ہے، بلیک کوٹ ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کے پاس دلیل نہیں ہے، دلائل نہیں تھے ان کے پاس. سمپلی صرف جو ہے ایک وہ رٹا لگا رہے تھے کہ جی اسرائیل اسرائیل اسرائیل. جب میں نے بات کی تو پھر اس کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ یہ تو ڈیل کر کے آئے ہیں نا، اور ڈیل کا حصہ ہے اور ان سب کو پتہ ہے. تو پھر اس کے بعد بھی شو کے بعد بھی مجھے ملے ہیں. لیکن سب سے پہلے تو گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی عامر فاروق صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا تھا، اور آج فائنلی دوبارہ جو ہے انہیں گزارش یہی کی گئی ہے کہ آپ خان صاحب کے، بی بی صاحبہ کے یا ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیسز جو ہیں وہ نہ سنیں. اس کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ جو کلائنٹس ہیں ہمارے، انہوں نے اس سے پہلے عدم اعتماد اس بنیاد کے اوپر کیا کہ بے شمار ایسے موقع آئے، بے شمار ایسی درخواستیں آئیں جن میں ناانصافیاں کی گئیں. چاہے 9 مئی والا معاملہ ہو، چاہے توشہ خانہ کیس کے اندر 5 اگست کو گرفتاری ہو، چاہے 15 اگست کو سائفر کیس کے اندر چھپا کے گرفتاری والا یا ریمانڈ والا معاملہ ہو، یا جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس آرڈر کو جو چیلنج کیا گیا تھا اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا گیا اور کمپلینٹ میں سزا بھی ہو گئی ہے. تو کوئی ایک کیس نہیں ہے یہاں پر، تو درجنوں کے حساب سے روزانہ ناانصافیاں کی گئی ہیں. تو یہی آج بھی گزارش کی گئی. اور چیف صاحب مجھے لگا ہے کہ وہ چلانا چاہتے تھے اس کیس کو کہ یہ کیس جو ہے آگے چلے، آرگو ہو، لیکن انہوں نے چلیں اچھا کیا کہ نوٹسز بھیج دیے. لیکن اب پاکستان بار کونسلز کے نمائندگان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے آ کر اس بات کے اوپر جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں. کیونکہ جب آرڈرز جو ہیں وہ بولتے ہیں، فیصلے جو ہیں وہ بولتے ہیں، تو پھر وہ اس چیز کو چھپایا تو نہیں جا سکتا. آپ دیکھ لیں کہ القادر ٹرسٹ کیس ہو، اس میں کس طرح سے ناانصافی کی گئی. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دوسرا معاملہ تھا بیل والا، اب شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر یہ ٹرائل بھی ختم کر دیا جائے. اور اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے آرڈر کے اندر کہ جناب ٹرائل کسی جگہ کے اوپر بھی کنڈکٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ لیگلی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے معاملہ بیل کا ہے، آپ وہ فیصلے کے اندر چیز لکھ کر جو معاملہ دوسرے بینچ کے پاس پینڈنگ ہے اس کے اوپر آپ واضح طور پر تاثر دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس کے اوپر وہ اثر جائے اور وہ اس حساب سے فیصلہ دیں. اور آپ جو ہے سیکشنز کا بڑا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے اور جو ہے عمر قید ہے. تو وہ بھی آپ کے سامنے جو معاملہ ہے وہ صرف بیل کی حد تک ہے. آپ کوئی ٹرائل نہیں یہاں پر کنکلوڈ ہوا جس کا آپ نے فیصلہ جو ہے وہ سنانا ہے اور ایک ایک چیز آپ نے اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے. تو لہٰذا وہ تو ہو گیا عدم اعتماد. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ان کیمرہ پروسیڈنگ
ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بڑا واضح طور پر عدالت نے اسٹے دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے، اس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ یہی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل سیکیورٹی کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دی گئی تھیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح ڈائریکشن دی تھیں کہ اس کے اوپر ان کو سابقہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی دی جائے اور اس حساب سے بیٹھ کر یہ جو کمیٹی ہے یہ فیصلہ کرے۔